ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ حضرت عمر فاروق قریش کے معززین میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا خاندان سفارت کے امور انجام دیتا تھا، یعنی جب قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی لشکر نے عمرو بن عاص کی سرداری میں ہرقل کے نامور سپہ سالار ارطبون کو مقام اجندین پر شکست دی تو وہ سپہ سالار بیت المقدس کی طرف بھاگا اور وہاں سے چھپ چھپا کر مصر کی طرف نکل گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے بعد، جس میں یہ لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے، اس خط پر مدینہ میں مشاورت ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا اور بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، اور دوسری منزل تک خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ آگے آگے چلتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام جابیہ، جو بیت المقدس کے قریب کا مقام ہے، وہاں پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی رسی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ عیسائی روایت کتاب مقدس کا یہ فرمان بھی پورا ہوا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ یہ سفر بڑا پررعب، پروقار اور سادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کیے ہوئے علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے جا رہے تھے اور رعایا کے حال کا بھی مشاہدہ کیا۔ تاریخ نے بڑے بڑے شہنشاہوں، بادشاہوں کے سفر کو بھلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر تاریخ کا سرمایہ بن کر تا قیامت محفوظ ہو گیا۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ معاہدہ صلح پر دستخط دمشق میں ہوئے اور دوسری روایت میں ہے کہ مقام جابیہ پر ہوئے۔ بیت المقدس کے بڑے پادری سفرنوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی جو دے دی گئی، اور وہ بلا روک و ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر باجگزار بنا لیا جائے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس شہر میں 12,000 یونانی اور 50,000 سے زائد اصل باشندے مقامی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یونانی 3 دن کے اندر شہر سے نکل جائیں اور شہر کے اصل باشندے خراج ادا کریں، البتہ بوڑھے، نابالغ اور عورتیں ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ بیت المقدس کے اصل باشندگان اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد نامہ تحریر ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ ایک تحریر اقرار ہے من جانب عیسائی باشندگان بیت المقدس، جو حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین کے نام، کہ آپ کے غالب آنے کے بعد ہم نے آپ کی اطاعت منظور کی اور ہم نے اپنے بچوں، اپنے ہم مذہبوں اور اپنے مقبوضات کو آپ کے حوالے کیا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے حجروں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی اور نہ ان میں رہائش اختیار کی جائے گی اور نہ یہ گرائے جائیں گے۔ ان میں کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کا مخالف ہو رہ نہیں سکے گا۔ ان میں مسلمان ہر وقت داخل ہو سکیں گے۔ مسافروں اور سیاحوں کے لیے ان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مسافر
ان میں رہنا چاہے گا تو اسے 3 دن بطور مہمان کے کھانا اور جگہ دیں گے۔ اسے اپنی کسی عبادت میں شریک نہیں کریں گے، کسی کو عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دیں گے، نہ کسی طرح کا جبر کریں گے، اور اپنے کسی ہم مذہب کو اسلام قبول کرنے سے نہ روکیں گے۔ اپنی تلواروں کو اپنی پیٹیوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے، تیر کمان تلوار لے کر نہیں نکلیں گے، شراب نہیں بیچیں گے، اپنے مردوں پر نوحہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی گزرگاہوں یا شاہراہ عام میں چراغاں یا اسی قسم کی آراستگی وغیرہ نہیں کریں گے، اپنی میتوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں لے جائیں گے، غلام جو مسلمان ہو جائے گا اسے پھر اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور نہ اس کے گھر کی طرف نگاہ کریں گے، اور ایلیا بیت المقدس میں ہمارے ساتھ یہودی نہیں رہیں گے۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق اس فقرے کا اضافہ بیت المقدس کے پادری سفرنوس نے باصرار کروایا۔ یہود اس معاہدے سے تقریباً 600 سال قبل ہی بیت المقدس سے نکالے جا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کی تصدیق کرتے وقت مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا: ہم مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیں گے، یہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے ہم مذہبوں کی جانب سے عہد کرتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر کریں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی جائے، اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ جو سخت سے سخت سزا دیں ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے لکھا: اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر خدا کا، رسول خدا کا، خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگائی۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 636 عیسوی میں لکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس والوں کو جب اس صلح نامہ کی خبر ہوئی تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے خوشی سے جشن منایا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق شہر میں داخل ہوئے اور پادریوں اور عوام سے بے حد شفقت و محبت کا برتاؤ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا، جس کے در و دیوار پر خدا کی حقانیت و روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، انبیاء و رسولوں کا شہر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پیش ہوا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت کو تعمیر کیا گیا۔ محراب داؤد، صغرا یعقوب، دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی، اور سب سے بڑھ کر معراج پر حضور علیہ السلام یہیں سے تشریف لے گئے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جلیل القدر پیغمبروں و رسولوں نے نماز ادا کی۔ رسول خدا کے بعد حضرت عمر فاروق وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔ دوسرے دن پادری سفرنیوس حضرت عمر فاروق کو شہر کی سیر کرانے لے گئے۔ اس پادری نے بڑے شوق اور عقیدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ کو شہر کے مقامات سے روشناس کرایا۔ سیر کے دوران جب نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلیسائے قمامہ میں تھے۔ پادری نے کہا، یہ بھی ایک سجدہ گاہ خداوندی ہے، آپ یہاں نماز ادا کر لیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اور عیسائیوں کو گرجوں سے نکال دیں گے۔ جس کے بعد آپ نے یہ فرمان پادری کے حوالے کیا کہ مسلمان کبھی گرجوں کی دہلیز پر نماز نہ پڑھ سکیں گے، اور اس انصاف پروری کے اعتراف میں کلیسا کے بالکل سامنے مسجد فاروقی اس کی یادگار ہے،
جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد اس پاک مقام کی دریافت تھی جسے الصغریٰ کہا جاتا ہے، جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے راہب سفرنوس سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ کہتے ہیں پادری آپ کو کلیسہ نشور میں لے گیا اور کہا یہی حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو جگہ بتائی ہے یہ اس کے مشابہ نہیں۔ پھر وہ کلیسہ صہیون میں لے گیا اور کہا یہ حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازے پر لے گیا جس کا نام باب محمد ہے۔ سیڑھیوں پر سے کچرا صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل چل کر آگے جا کر کھڑے ہوئے اور الصغریٰ کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا قسم ہے اللہ رب العزت کی بزرگی و برتری کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا جسے 70 ہجری میں عبد المالک نے اثر نو تعمیر کیا اور یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلائی۔ حضرت عمر فاروق نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ کا عہد مبارک یاد آ گیا اور سب پر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بن گئی اور دیر تک سب پر ایک خاص کیفیت طاری رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ہفتے بیت المقدس میں قیام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ کے ہم مسلمان ہی صحیح وارث ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور بحیثیت انبیاء ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے، اور بلا شبہ مسلمانوں نے اسے بین المذاہب شہر کا درجہ دیا اور عیسائی ان کے ساتھ ساتھ اس شہر میں مقیم رہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، کمنٹس اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔